السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حملے بڑھا دیے، مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید۔ جنگ بندی نہ کرنے کے سنگین نتائج، ٹرمپ کی ملاقات سے قبل پوتین کو دھمکی۔ الاسکا میں جمعہ 15 اگست کو ہوگی دو قائدین کی اہم ملاقات۔ نیتن یاہو کے عظیم اسرائیل کا خواب، عرب ممالک کی مذمت۔ امریکی انسانی حقوق رپورٹ میں ہندوستان اور پاکستان پر تنقید۔ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں دونوں ممالک کو لگائی پھٹکار۔ سوڈان میں ہیضہ کی وبا پھیلنے سے 40 افراد ہلاک، 2 برسوں سے خانہ جنگی کی زد میں ہے سوڈان، ہیضے کی وبا سے بہت زیادہ متاثر۔ اور ہندوستان کا چین اور روس کے ساتھ روابط بڑھانے کا فیصلہ، جے شنکر ماسکو، وانگ ای نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حملے بڑھا دیے، دیگر علاقوں پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے شمالی غزہ میں حملے کیے گئے، جبکہ دیگر علاقوں پر بھی بمباری سے اب تک مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ امداد لینے کے لیے جماعت 37 فلسطینی بھی شہداء میں شامل ہے۔ غزہ میں قحط کی صورتحال بھی برقرار ہے، جہاں بھوک کی شدت سے مزید 8 فلسطینی انتقال کر گئے۔ اسرائیل کی مسلط کردہ بھوک سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک نے غزہ میں بڑھتے قحط پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے امداد کی محفوظ فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔ نیوزی لینڈ نے غزہ امداد میں رکاوٹ اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی شرمناک قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 3 روز کے دوران غزہ کے علاقے زیتون میں 300 سے زائد گھروں کو مسمار کیا ہے۔ غزہ میں شہری دفاع کے ترجمان محمد باسل نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج نے زیتون میں بھاری حملے کیے، جن میں 5 یا اس سے زائد منزلوں والی عمارتوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ باسل نے کہا کہ انہدام بغیر پیشگی انتباہ کے کیا گیا تھا اور شدید بمباری نے امدادی ٹیموں کو زخمیوں تک پہنچنے سے روک دیا۔ عرب ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے عظیم تر اسرائیل کے ویژن سے وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ریاستوں کی خود مختاری کے لیے خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ عظیم تر اسرائیل کے ویژن سے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے خود کو ایک تاریخی اور روحانی مشن پر قرار دیتے ہوئے یہودیوں کی نسلوں کی نمائندگی کی جو یہاں آنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ یوکرین جنگ بندی کرنے پر رضامند نہ ہوئے تو اس کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دھمکی الاسکا میں جمعے کو روسی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات کے تناظر میں دی گئی ہیں، جس میں روس یوکرین جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے روس کے حوالے سے جن سنگین نتائج کا ذکر کیا، ان کی تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے آج یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مارک روبیو نے کہا کہ ہم اقتصادی تعاون کے نئے شعبوں کی تلاش کے منتظر ہیں۔ ان میں اہم معدنیات، ہائیڈرو کاربن، کاروباری شراکت داری شامل ہے اور اس سے امریکیوں اور پاکستانیوں کے لیے ایک خوشحال مستقبل کو فروغ ملے گا۔ پاکستان بھر میں آج یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر توپوں کی سلامتی دی گئی اور نماز فجر میں ملکی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ پاکستان میں رات 12 بجتے ہی ملک بھر میں جشن شروع ہو گیا۔ امریکی حکومت نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے انتہائی محدود اور معمولی قابل اعتبار اقدامات کیے، جبکہ پاکستان نے شاذ و نادر ہی کوئی قابل اعتبار قدم اٹھایا۔ امریکہ نے یہ الزام سالانہ عالمی رپورٹ میں لگایا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دنیا بھر میں انسانی حقوق پر امریکی حکومت کی سالانہ رپورٹ کو اس سال مختصر کر دیا اور بعض احتیاطیوں اور ان ممالک پر تنقید کو خاصا نرم کر دیا جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شراکت دار رہے ہیں۔ اس سال ہندوستان اور پاکستان کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق دستاویز بھی خاصی مختصر اور محدود تھی۔ امریکہ کی جانب سے بھاری محصولات عائد کیے جانے کے بعد تجارتی تعلقات میں غیر یقینی صورتحال کے دوران بھارت نے چین اور روس کے ساتھ روابط کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر 21 اگست کو روس کا دورہ کریں گے، جہاں وہ روسی ہم منصب
سرگئی لاوروف سے ملاقات کریں گے، جبکہ اس سے قبل چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی میزبانی کی تیاریاں بھی جاری ہے۔ To the Kaziranga National Park. Let me also share my own pleasant surprise. This was not that long ago. You know, this is the 50th anniversary of the movie Sholay. Okay. So I actually went to the place which was Gabbar Singh's hideout. Okay. And, you know, guess what? I saw a resort there. I saw a resort there because today tourism has grown to a point where people actually try to relive the movies that, you know, that for them are the definitive memories of their youth. So whether it is Bengaluru or Indore, which I spoke about, I've actually gone to, you know, to food streets in these places, sample local delicacies, and seen today actually what a strong draw they have become for domestic and international tourists as well. And in fact, there is no better illustration of the changing trends of tourism in the country than the Statue of Unity in Gujarat. A state, I must tell you, I have the honor to represent in Parliament. سوڈان میں ہیضے کی وبا پھیلنے سے متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سوڈان کے ڈارفور خطے میں ہیضے کی وبا پھیلنے سے ایک ہفتے کے دوران کم سے کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ خطہ جو گزشتہ 2 برسوں سے خانہ جنگی کے زد میں ہے، ہیضہ کی وبا سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بیان کے مطابق خانہ جنگی سے ہٹ کر سوڈان کے عوام کو ہیضے کی بدترین وبا کا بھی سامنا ہے۔ اٹلی کے جزیرے لیمپیڈوزا کے نزدیک تارکین وطن کی کشتی الٹنے سے 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ تارکین وطن کی کشتی جزیرے لیمپیڈوزا کے قریب الٹ گئی، جس میں 90 سے زائد افراد سفر کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق کشتی ڈوبنے سے 26 افراد ہلاک ہو گئے اور مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم لوگوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ فرانس نے وائرلیس کے ذریعے اسرائیلی ایئر لائن کے عملے کے لیے فری فلسطین کا نعرہ لگانے کی وجہ سے پیرس ہوائی اڈے کے ایک ملازم کو معطل کر دیا ہے۔ تحقیقات کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیرس چارلز ڈی گول ہوائی اڈے کے ایک ملازم نے وائرلیس کے ذریعے فری فلسطین کا نعرہ لگایا تھا۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے تحقیقاتی کمیشن نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال مارچ میں شام کے ساحلی علاقوں میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کے دوران عبور حکومت کے اہلکاروں اور سابق حکمرانوں کے وفادار جنگجوؤں دونوں ہی کی جانب سے ممکنہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس پرتشدد لہر میں زیادہ تر علوی برادری کو نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 1400 افراد، جن میں بڑی تعداد عام شہریوں کی تھی، ہلاک ہوئے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حملے بڑھا دیے، مزید 90 سے زائد فلسطینی شہید۔ جنگ بندی نہ کرنے کے سنگین نتائج، ٹرمپ کی ملاقات سے قبل پوتین کو دھمکی۔ الاسکا میں جمعہ 15 اگست کو ہوگی 2 قائدین کی اہم ملاقات۔ نیتن یاہو کے عظیم اسرائیل کا خواب، عرب ممالک کی مذمت۔ امریکی انسانی حقوق رپورٹ میں ہندوستان اور پاکستان پر تنقید۔ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں دونوں ممالک کو لگائی پھٹکار۔ سوڈان میں ہیضہ کی وبا پھیلنے سے 40 افراد ہلاک، 2 برسوں سے خانہ جنگی کی زد میں ہے سوڈان، ہیضے کی وبا سے بہت زیادہ متاثر۔ اور ہندوستان کا چین اور روس کے ساتھ روابط بڑھانے کا فیصلہ، جے شنکر ماسکو، وانگ ای نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج ہی میں خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔